یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں چند دن قبل بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیری نوجوان کی لاش ضلع بڈگام سے برآمد ہوئی ہے۔ نوجوان کو بھارتی فوجیوں نے تلاشی اور محاصرے کی ایک کارروائی کے دوران شہید کر دیا تھا۔ میر وائز عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم کی آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر سید فیض نگج بندی نے میر وائز عمر فاروق کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جنہیں قابض انتظامیہ نے گزشتہ سال غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے مسلسل گھر میں نظر بند کر رکھا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں گزشتہ سال 5 اگست کو مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور فوجی محاصرے کے نفاذ کے بعد سے سیاحت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور محض 500 سیاحوں نے جموں کشمیر کا رخ کیا ہے۔ جموں کشمیر اردو کونسل نے کہا ہے کہ اردو کا ہر محاذ پر دفاع کیا جائے گا اور اس کے تحفظ کے لیے تمام مکتبہ ہائی فکر سے مل کر ایک عوامی تحریک شروع کی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت تنظیموں اور رہنماؤں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے یوم وفات پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قائد اعظم کی کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی تھی۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا ہے اور ان کا ماننا تھا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان مورد وجود میں آیا اور یہی نظریہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بھارت نے گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں جو غیر قانونی اور یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی، اس نے ایک مرتبہ پھر 2 قومی نظریے کی اہمیت دو چند کر دی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مسئلہ کشمیر اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا روح اور جسم کا تعلق رہا ہے، جس کا ناقابل تردید ثبوت بانی پاکستان کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دینا ہے، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ بانی پاکستان برصغیر میں انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی تاریخ کی بے مثال لڑائی کے جہاں روحی رواں تھے، وہیں بانی پاکستان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، جس کا مقصد نہ صرف مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا حصول بلکہ مسلم اکثریتی ریاستوں کا پاکستان کے ساتھ الحاق اور ادغام تھا۔ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مرز وجود میں آیا تو ہندو بنیے نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے کشمیری عوام کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کرتے۔ قائد اعظم نے ہندو بنیے اور انگریزوں کی سازش کو بانپ کر اپنے پہلے انگریز چیف آف آرمی اسٹاف کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں فوجیں داخل کرانے کا حکم دیا، چونکہ انگریز ہندو بنیوں کے ساتھ سازش کے جال بن چکا تھا۔ انگریز فوجی سربراہ نے بانی پاکستان کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور یوں ایک منصوبہ بند سازش کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا۔ البتہ نہ اہل کشمیر اور نہ ہی اہل پاکستان بھارت کے اس غاصبانہ فوجی قبضے کو قبول اور تسلیم کرتے ہیں۔ بانی پاکستان ہر کشمیری کے دل میں بستا ہے، جس سے دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کے دلوں سے نکال نہیں سکتی۔ پاکستان کی انتھک کاوشوں سے 3 مرتبہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں زیر بحث آ چکا ہے، جس نے بھارتی دعووں کو بیچ چوراہے پر پھاڑ دیا ہے کہ جموں و کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ مسئلہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نام مکمل ایجنڈا اور پاکستان کی شہرگ ہے۔